بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ سورۃ الاعراف کا چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع میں عذاب سے موانع اور رکاوٹوں کا بیان ہے اور عذاب کے اسباب کا تذکرہ ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اللہ پاک کے عذاب رکتے ہیں اور کن بنیادوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ آداب سے متعلق ایک بات ذہن نشین فرما لیں۔ ایک شکایت بھی آئی ہے خواتین کی طرف سے کہ اوپر شور ہوتا ہے اور صحیح توجہ سے سن نہیں پاتی، تو اس لیے درخواست ہے کہ بالکل ہمتن گوش ہو کر جو باتیں بتائی جائیں ان باتوں کو سننے کی، محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے، اور قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو، اس کا معنی سنایا جا رہا ہو تو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اللہ تبارک تعالیٰ کا اس بات پر ہے کہ قرآن مجید کے آداب کا خیال رکھا جائے، اور آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو بات کہی جائے خوب توجہ سے اس کو سنا جائے، محفوظ رکھا جائے، عمل کی نیت سے سنا جائے۔ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں تو عمل کی نیت سے بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں،
جو حضرات لکھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس لکھنے کی وجہ سے یا کسی عمل سے دوسروں کو تاکہ اذیت اور تکلیف نہ ہو، بالکل توجہ سے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پرچی دے کر پوچھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے اگر کچھ دہرانا ہے تو سبق کے بعد اس مضمون کو دہرا لیا جائے۔ دوران سبق بیچ میں پوچھنا، ایک دوسری سے پوچھنا، یہ درست نہیں ہے، جس سے دوسروں کی توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد یہاں تمہیدی طور پر چند باتیں اور ذہن نشین فرما لیں کہ سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام، سورہ انفال سے پہلے دو صورتیں گزری ہیں، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام، ان دو صورتوں میں اتمام حجت ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک کبھی بھی عذاب کے فیصلے نہیں ہوتے جب تک رسولوں کو اللہ پاک نہ بھیج دے، جب تک حجت پوری نہ ہو جائے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسولوں کو ہم نہ بھیج دیں اور اتمام حجت ہم نہ کر لیں۔ تو گزشتہ امتوں کے اندر بھی یہی حالات رہتے تھے کہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر پہنچا دیتے اور پہنچانے کا حق ادا کر دیتے، اور قومیں جب نہ مانتی اور حجت پوری ہو جاتی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے، اور وہ عذاب کے فیصلے اس طرح سے ہوتے تھے، مختلف عذاب کے فیصلے رہے۔ بعض قوموں کو پانیوں میں ڈبو کے غرق کر دیا گیا، بعض کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اس نے ایک چیخ ماری، بعض کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ لیکن جب اللہ پاک کے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ پاک نبی کو اور ایمان لانے والوں کو وہاں سے نجات دے دیا کرتا ہے، اور باقی جو فساق اور فجار اور نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کا نام استئصال رکھا جاتا ہے کہ قوم کو جڑ سے ہی ختم کر دینا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ انعام میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی جڑ ختم کر دی گئی، جڑ سے کاٹ دیے گئے ظالم اور کافر جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی حجت مکمل ہو جانے کے بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ایک قانون اور ضابطہ تو اسی طرح سے ہے کہ حجت مکمل ہوگی، حجت تام ہوگی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے فیصلے آئیں گے۔ اب جب حجت تام ہوئی لیکن اس طرح سے عذاب نہیں آئے گا جیسے گزشتہ قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے۔ گزشتہ قوم پر جب عذاب آتا تھا تو پوری کی پوری بستی عذاب میں لپیٹ لی جاتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پورا کا پورا کرۂ عرضی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی جگہ ہے، پوری زمین میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت ہے، اس لیے وہ عمومی عذاب جس طرح سے گزشتہ قوموں کے اندر آیا کرتے تھے وہ عذاب نہیں آئے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اہل مکہ پر حجت پوری ہو گئی اور 13 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری فرمائی، اور وہاں یہ محنت ہوئی۔ کیا محنت ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت دی، اور خوب صبر اور تحمل سے کام لیا، اور افراد سازی فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے افراد کو تیار فرمایا۔ وہ 13 سال اتنی سختی سے گزرے کہ حکم یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، درگزر درگزر درگزر، یہاں تک کہ اگر کوئی حملہ آور بھی ہو تو تب بھی آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے، بس آپ کو اللہ پاک کی طرف سے جو ملنے والے احکام ہیں ان پر عمل کرتے جائیں اور دین کی بات پہنچاتے جائیں، ابلاغ مکمل آپ کرتے جائیں اور صبر اور تحمل سے کام لیں۔ جب یہ 13 سال میں حجت مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اہل مکہ مشرکین عرب کے لیے جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے ہجرت کے اسباب پیدا فرمائے۔ اب یہ نکلنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہجرت کرنا یہ راہ فرار نہیں ہے۔
اگرچہ باطل قوموں نے یہ بات لکھی ہے اور غیر مذہب لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ فرار اختیار کر لی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ راہ فرار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ فیصلہ تھا حجت کو پورا ہو جانے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمانا ہے، اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کے لیے ہجرت کے اسباب پیدا کر دیے اور ہجرت کو ضروری قرار دیا کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا اس کو مکہ چھوڑنا پڑے گا اور یہاں سے نکلے۔ اور دوسری بات ہجرت میں حکمت یہ تھی کہ اگر کسی بھی جگہ پر حالات سازگار نہیں ہیں، دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے اور ایک مسلمانوں کو ایک حیثیت اور ایک اقتدار نہیں حاصل ہو سکتا ہے تو وہ جگہ منتقل کر دے، ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلے جائے اور وہاں جا کر وہ اپنی محنت کرے اور اللہ پاک کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان احکام پر لانے کی محنت کرے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہجرت کے اسباب پیدا کیے۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر 3 کام بڑے اہم کیے۔ 6 ماہ کی مدت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بڑے اہم 3 کام کیے، اور ان تینوں کاموں پر اسلام کی ترقی کا بہت بڑا انحصار ہے، بہت بڑا دار و مدار ہے ان 3 امور پر۔ ان 3 امور میں سے پہلا امر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، مدینہ منورہ میں جا کے مسجد تعمیر فرمائی، اور وہ مسجد جو ہے وہ بیک وقت وہ مسجد ایک مدرسہ بھی ہے اور وہاں دین کی بات بھی سکھائی جاتی ہے، وہاں مسلمانوں کی خیر خبر بھی لی جاتی ہے، وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی ایک جگہ ہے، مرکز ہے ایک مسلمانوں کا، وہ بیک وقت وہ پارلیمنٹ بھی ہے اور وہ بیک وقت جو ہے وہ عدالت کی کچہری بھی ہے، یعنی سارے کے سارے کام اس مسجد سے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ حبس اور جیل کے کام بھی اسی مسجد سے لے لیے جاتے تھے۔ تو اس طرح کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چونکہ میسر نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جس تنگی سے آپ نے وقت گزارا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مشکل سے وقت گزارا، یہ آزادی یہاں مکہ میں نہیں تھی، مدینہ منورہ کے اندر جا کر یہ آزادی نصیب ہوئی کہ ہر طرح کا انہیں جو ہے اختیار ملا، اور اس اختیار کے اندر رہ کر صحابہ کی مزید تربیت جو ضرورت تھی وہ بھی تربیت فرماتے رہے۔ تو ایک تو مسجد کی تعمیر یہ ایک بنیادی کام تھا۔ دوسرا جو اہم کام تھا مدینہ منورہ کے اندر پہنچ کر وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں مواخات قائم فرمائی، بھائی چارگی کو قائم فرمایا۔ اس مواخات کے قائم کرنے کا بہت بڑا فائدہ، 2 بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا اس مواخات کا کہ مسلمانوں کے درمیان میں وہ جو حجاب تھا انصار اور مہاجرین کا، وہ حجاب ختم ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور آپس کی رنجشیں سب کی سب، پہلے مدینہ کے اندر بھی رنجشیں چل رہی تھی قبائل میں، اوس اور خزرج کے درمیان میں، وہ رنجشیں بھی ساری ختم ہو گئی، اور اس طرح سے مواخات قائم کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طبقوں کو، انصار اور مہاجرین کو جوڑ دیا۔ یہ تفریق ہی ختم ہو گئی کہ آپ باہر سے آئے ہوئے ہو اور ہم یہاں کے رہائشی ہیں، یہ تفریق ختم ہو گئی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جب انصار اور مہاجرین کی مواخات قائم ہوئی تو اس مواخات سے بہت بڑا فائدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مہاجرین کو یہ ہوا کہ چونکہ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے تو ان کے گھر کے گزر بسر بھی انصار صحابہ کے مال سے ہونے لگ گئے اور ضروریات اس طرح سے پوری ہونے لگ گئی، اور اس طرح سے مواخات قائم ہوئی کہ انصار آئے اور انہوں نے آ کر کہا صحابہ کو، مہاجرین کو اس بات کی پیشکش کی کہ آدھے اموال ہمارے آپ لے لیں اور ان کے آپ مالکان بن جائیں، اور آپ جو ہے اس میں کھیتیاں کریں اور پھر خود جو مال حاصل ہو وہ آپ استعمال کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایک تو یہ آنے والے یہ کھیتی باڑی کو جانتے نہیں، اس لیے کہ مکہ کی سرزمین میں یہ چیزیں تھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کام آپ ہی کریں، ہاں جو اس سے منافع حاصل ہوگا، باغات سے، مدینہ کی کھجوروں سے جو منافع حاصل ہوگا کھیتی باڑی سے، وہ آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو اس طرح سے منافع آدھا آدھا کرنے میں ایک
ایک فائدہ تو یہ رہا کہ وہ انصار، وہ باغات مکمل طور پر انصار ہی کی ملکیت میں رہے، آپ علیہ السلام نے ان سے ملکیت نہیں لی، ایک فائدہ ان کو بھی یہ ہوا، اور دوسرا مہاجرین کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ یہ مشقت سے تکلیف سے بچ گئے۔ جب یہ مشقت اور تکلیف سے بچ گئے تو زیادہ سے زیادہ وقت یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور دین کی بات کو سیکھتے تھے۔ تو دوسرا کام تو یہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصار اور مہاجرین کے درمیان میں مواخات کو قائم فرمایا۔ تیسرا بڑا اہم کام یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جو یہود قبائل آباد تھے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے۔ ظاہر ہے کسی جگہ پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گرد و نواح کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جن سے انسان کو خطرات ہو سکتے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ معاہدے کر لیے جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے جو یہودی آباد تھے ان یہود سے آپ نے معاہدے کر لیے، اور وہ معاہدے اس طرح سے تھے کہ ہم نہ آپ کی حمایت کریں گے نہ آپ کے خلاف لڑیں گے، نہ آپ ہماری حمایت کرو گے نہ آپ ہمارے خلاف لڑو گے۔ تو اس طرح سے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا، اور اسی طرح سے قرب و جوار میں جو دیگر قبائل آباد تھے، مدینہ کے آس پاس جو دیہات کے قبائل آباد تھے، وہ قبائل یہ ہوتے تھے کہ کسی بھی بڑے قبیلے کے ماتحت ہو کر زندگی گزارتے تھے، ان کو حلیف کہا جاتا تھا۔ تو کچھ تو مشرکین عرب کے حلیف تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاہدے فرمائے۔ تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو مشرکین عرب کے حلیف تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ملاقاتوں کے بعد یا تو انہوں نے مشرکین عرب سے حلیف ہونے کو ختم کر دیا اور وہ معاہدے ختم کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، اور یا نہیں جڑے تو تب بھی وہ بالکل خالی الذہن ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے کہ آج کے بعد ہم مشرکین کے حلیف بھی نہیں ہوں گے، آپ کے حلیف بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے مشرکین کی طاقت کافی حد تک کمزور پڑ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاندار اقدام کے ساتھ مشرکین عرب کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ تو یہ بڑے اہم کام تھے جو مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کیے۔ پھر 6 ماہ کے اندر یہ سارے کام ہوئے، اور 6 ماہ کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے سرایا بھیجنا شروع کر دے۔ آپ علیہ السلام بدر سے پہلے تقریباً 8 واقعات اور چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 میں خود تشریف لے گئے اور 4 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر اصحاب کو روانہ فرمایا، اور وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے مارکے ہوتے رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت اتر آئی تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاد کا اعلان ہو گیا اور اللہ کی طرف سے یہ اجازت مل گئی۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس لیے کیا کہ اسلام بہرحال اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتا۔ جیسے آگ اور پانی 2 چیزیں ضدیں ہیں، آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اسلام وہ غالب ہی ہو کر رہتا ہے، اسلام کبھی مغلوب ہو کر نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اسلام کے غلبے کے لیے ضروری تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے اقدام فرماتے، اس لیے کہ آگے بھی آئے گا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا کا سارا پوری عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ نے تمام کے تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرنا تھا، اور یہ غلبہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دی جاتی کہ جو راستے میں رکاوٹیں آئیں گی اس غلبے کے لیے، ان رکاوٹوں کو جہاد قتال کے ذریعے سے دور کیا جائے گا۔ اس لیے حجت کے پورے ہو جانے کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین آئے ہیں۔ پھر یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لینے کی ہے، چونکہ بدر کا جب معرکہ ہوا تھا، اب بدر میں ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پہلے اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کا تعاقب کیا، لیکن وہ قافلہ نکل چکا تھا اور اطلاع دیر سے ملی۔ وہ قافلہ جب نکل چکا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا انتظار کیا کہ جب قافلہ وہاں سے واپس آئے گا تو پھر ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ چنانچہ
جب قافلہ واپس آیا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے تعاقب کے لیے مدینہ منورہ میں صحابہ سے رائے لی۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، کچھ کی رائے تھی کہ نکلنا چاہیے، اور یہ نکلنا اس قافلے کا تعاقب تھا جس میں 50,000 دینار کا مال تھا، اور مکہ کے اندر کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا کہ جس کا مال اس قافلے کے اندر نہ لگا ہوا ہو۔ یوں سمجھیے کہ پوری معیشت مکہ والوں کی اسی قافلے میں تھی، اور یہ ایک جنگی اصول تھا کہ اس معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا کس چیز کا؟ مدینہ سے نکل کر بدر کی طرف آنے کا، اور مدینہ سے بدر یہ قریب ہے بنسبت مکہ کے، اور یہاں سے قافلے یہ گزر کے جایا کرتے تھے، شام والے قافلے، آنا جانے کا راستہ یہی تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں مشاورت کی صحابہ سے، تو مدینہ کے اندر بھی آپس میں کچھ باتیں ہوئیں کہ نکلنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے، نکلنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے۔ خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں 313 کے لگ بھگ 313، 319، 321 اور زیادہ تعداد جو ہے وہ تاریخ میں بات یہ ہے کہ 313 ہی تھے۔ تو یہ بہت قلیل تعداد جن کے پاس کوئی 7 تلواریں تھیں صرف اور 2 گھوڑے تھے، اور جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا، چونکہ باقاعدہ سے لڑائی کا قصد اور ارادہ تھا نہیں، صرف اس قافلے کو لینا تھا اور اس قافلے کو جو ہے وہ اس پر یلغار کرنا مقصد تھی۔ تو جب صفرا کے مقام پر پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملی۔ ایک اطلاع تو یہ آئی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کے نکل گیا، اور انہوں نے راستہ بدلا، جو بدر سے راستہ معروف راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے راستے سے ہوتے ہوتے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ان کا تعاقب گویا کہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت دور نکل گئے۔ دوسری اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنچی کہ ابو سفیان نے ایلچی بھیج دیے مکہ میں، اور مکہ سے ابو جہل 1000 لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے نکل رہا ہے۔ تو اس افواہ کے سنتے ہی، اس خبر کے سنتے ہی مسلمانوں کی حالت بدل گئی۔ کسی نے کہا اب ہمیں واپس جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور ہمیں جا کے تیار ہو کے آنا چاہیے، یا کوئی وقت ہمیں لے لینا چاہیے، کوئی وعدہ مقرر کر لینا چاہیے، کوئی دن متعین کر لینا چاہیے لڑائی کا۔ اللہ پاک کی طرف سے بھی وحی آ گئی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے یہ وحی کر دی کہ 2 قافلوں میں سے ایک قافلہ آپ کو ملے گا اور اللہ آپ کو غالب کرے گا۔ 2 میں سے ایک، یا ابو سفیان کا قافلہ ملے گا آپ کو جو تجارتی قافلہ ہے، اور وہ بہت قلیل لوگ ہیں، تھوڑے سے ہیں، کوئی 50-60 تک کے لوگ تھے، یا دوسرا قافلہ جو ابو جہل کا مکہ سے لشکر جرار مکمل اسلحہ سے لیس اور تیار ہو کر آ رہا ہے، یا اس سے مقابلہ ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح اور غلبہ دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفرا کے مقام پر پھر صحابہ سے رائے لی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ ان دونوں میں سے ایک ہے، اختیار آپ نے کرنا ہے۔ یہ ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ یہ آزمائش اور امتحان بالکل اسی طرح سے تھا جس طرح سے حضرت طالوت کی فوج کے متعلق دوسرے سپارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ وہاں حضرت طالوت کی فوج کو آزمایا گیا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بھی پانی نہ پیے، ہاں الا یہ کہ ایک چلو کوئی لے تو لے سکتا ہے، زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آزمائش تھی۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک آزمائش اور امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں اس امتحان پر کون پورا اترتا ہے۔ تو جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی اس موقع پر، تو بہت ساروں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے اور ہم دوبارہ سے تیار ہو کر، اس لیے کہ 1000 کا لشکر ہے اور ہمارے پاس اسباب بھی کچھ نہیں ہے، 7 تلواروں کا 1000 کے ساتھ کیا مقابلہ، اور وہ 1000 میں سے ہر فرد مکمل طور پر اسلحہ سے لیس ہے، اور پوری مکہ کی جو فوجی طاقت ہے، عسکری طاقت ہے، وہ ساری نکل کے آئی ہے۔ بہرحال اور بہت ساروں کی رائے تھی کہ بس اسی حال میں ہمیں چلنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا، اور آپ نے انصار و مہاجرین کی رائے بھرپور لی، اور اس میں انصار کی رائے جب سامنے آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر نکل پڑے، اور پھر بدر کے مقام پر پہنچ کر یہ معرکہ گرم ہوا۔ آگے اسی کا تذکرہ ہے۔ اور
اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہ ایسی فتح عطا فرمائی، اور یہ فتح بھی غیر معمولی فتح تھی، ایک معجزہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سمجھایا اور یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں یہ غلبہ عطا فرمایا ہے، ورنہ تمہارے پاس اس غلبے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اور یہ ہوا استحصال کا پہلا حصہ، جو عرض کیا تھا کہ اللہ پاک جب حجت پوری کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر نہ ماننے والوں کو عذاب دیتا ہے، تو اس عذاب کی پہلی شکل یہ ہوئی۔ بات سمجھے جی؟ پہلی شکل یہ بن گئی بدر میں، اور اس موقع پر 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہو گئے قید، باقی تھے زخمی۔ اچھا، جو 70 مارے گئے وہ سب کی سب وہ مکہ والوں کی قیادت تھی، ساری قیادت، صرف ایک بچ گئے ابو سفیان جو نکل گئے تھے، باقی سرداروں میں اکثر دئی تھے سارے۔ تو کمر تو ٹوٹ گئی تھی اسی موقع پر، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تھا یہ یوم الفرقان، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں آج فرق ہو گیا۔ وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ آج حق کو بلند کرنا چاہتا ہے، وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کا باطل ہونا بتائے، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ تو اس لیے یہ بدر کا معرکہ قائم ہوا۔ اب ذرا دیکھیے اس تمہید کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، قانون یہ سمجھایا کہ جب میدان میں نکلا جائے تو اللہ کا ڈر اختیار کرا کرو، جو بنیاد ہے اللہ کی مدد کے لیے تقوی شرط ہے۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا ڈر اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کر دے گا فرقان، اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا فرقان۔ فرقان کا معنی اللہ تمہیں فتح دے گا، ایک معنی۔ دوسرا معنی اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حق کا غلبہ عطا فرمائے گا، فرقان فرق کرنے والی چیز۔ تیسرا معنی اللہ تبارک تعالی تمہیں اچھے اور برے کی تمیز کی صلاحیت پیدا کرے گا، تمہارے اندر اچھے اور برے کی تمیز کی صلاحیت، حلال حرام جائز ناجائز کی صلاحیت اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ تو اس تقوی پر 3 وعدے فرمائے، ایک تو فرقان کا، دوسرا وعدہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اس کا، اس لیے کہ تقوی سے نیکیوں سے گناہ کے کفارے ہو جاتے ہیں، گناہ درگزر ہو جاتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جو رہے سہے گناہ ہیں اللہ پاک آخرت میں معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک تعالیٰ خوب فضل فرمانے والا ہے، بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس مغفرت اور تکفیر سیئات کے علاوہ اور بھی اللہ پاک تمہارے لیے مغفرت کرے گا، اور بھی اللہ پاک فضل کرے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بات آغاز صورت سے چلی تھی یسألونک عن الانفال۔ اچھا، اس میں چونکہ پہلے عرب کا ایک دستور یہ تھا کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے موقع پر جس کے ہاتھ میں جو مال آ گیا وہی مال اسی کا ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام نے اس مال کے لیے ایک اصول اور ضابطہ ذکر کیا، اور وہ اصول اور ضابطہ اس طرح سے آیا کہ باہمی جب یہ آپس میں بحث مباحثہ ہوئی بدر کے بعد کہ جو مال ہمیں حاصل ہوا ہے، بہت سارے جو جوان تھے وہ مال لینے میں جلدی آگے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جوان آدمی ہے اس کے لیے تو دوڑنا بھاگنا مسئلہ نہیں ہے، اکٹھا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکتا، تو کسی ضعیف اور بوڑھے نے یہ کہا، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہمیں مطلب ہے اس میں اس طرح سے مال نہیں ملا، اس لیے کہ محنت تو ہماری بھی ہے، تو اس لیے اس کے لیے کیا تقسیم ہونی چاہیے۔ تو آپس میں اس طرح کی باتیں جب ہوئیں تو اللہ پاک نے صاف صاف پہلا اعلان کر دیا، قل الانفال للہ والرسول، ذہن سے اس بات کو نکال دو کہ یہ مال تمہارا ہے، مال غنیمت یہ تمہارا ہے یا تمہارا اس پر کوئی حق ہے، یہ سب باتیں ذہن سے نکال دو، پہلے ذہن سے محو کرو، ختم کرو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا۔ بات سمجھے جی؟ اسی لیے پھر مدد کے یہ سارے اسباب ذکر فرمائے، اذ تستغیثون ربکم فاستجابکم، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی ہے، اللہ نے ملائکہ کو اتارا ہے، اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مٹی میں وہ جان پیدا کر دی کہ کافروں کی آنکھوں میں جا کے گھسی ہے،
اور اسی طرح سے ملائکہ نے اتر کے قتل کیا ہے، فرشتوں نے اتر کے ان مشرکین کو قتل کیا ہے. تو جب اتنے سارے کام اللہ نے کیے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے ہوا، اللہ کی تقدیر سے ہوا، اللہ کی مدد سے ہوا، تو لہذا انفال پھر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے. اس میں تمہیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھے جی؟ اور اسی لیے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، یہ بھی اسی کی علت ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یہ بھی اسی کی علت ہے. کس کی؟ کہ مال اللہ کا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ سے جب آپ نکلے تھے تو اس مکہ سے نکلتے وقت صحیح سالم تدبیروں کے ساتھ مشرکین نے مکمل آپ کو ختم کرنے کی تدبیریں کی، اور اللہ پاک نے ان تمام تدبیروں کو ناکام بنایا اور آپ کو صحیح سلامت مدینہ میں پہنچایا. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. جب یہ اللہ نے کیا تو پھر مال کس کا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. اب یہ وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مشورہ ہوا. دار الندوہ میں مکہ کے اندر ایک جگہ تھی دار الندوہ، جہاں یہ بیٹھ کر سارے مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہ حرم کے قریب ہی جگہ تھی اور وہاں یہ بیٹھ کر آپس میں مشاورت کرتے تھے. تو جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے اور آہستہ آہستہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ یہ بھی یہاں سے چلے جائیں گے، محمد بھی ہجرت کر کے چلے جائیں گے، کیا کیا جائے؟ تو مشاورت ہو رہی تھی، میٹنگ چل رہی تھی جس میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، عتبہ شیبہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے. یہ بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہوئے مشاورت کر رہے. کسی نے یہ کہا کہ ان کو جانے دیا جائے، نکلے، جب یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اگر یہ نکلیں گے، جہاں پر بھی جائیں گے وہاں بیٹھ کر یہ طاقت بنائیں گے ہماری خلاف اور پھر مکہ پر چڑھائی کریں گے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اسی اسنا میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا. ابو جہل نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں. وہ حقیقت میں شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا. کہا میں نے سوچا آج تم کوئی مشورہ کر رہے ہو آپس میں اور تمہاری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو میں بھی آ گیا ہوں، میں بھی تمہیں کوئی اچھی رائے دے سکوں تاکہ، لہٰذا میں بھی بیٹھتا ہوں. وہ بھی بیٹھ گیا سردار بن کر، وہ بھی بیٹھ گیا. تو اسی طرح سے آرا چلتی رہی. کسی نے کہا بند کر دیا جائے اور اندر ہی کمرے میں کسی میں بند کر دیا جائے، وہ ہوائیں مر جائے. تو کہا نہیں، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، بنو ہاشم چھوڑیں گے نہیں. پھر ایک نے یہ رائے دی کہ اچھا یوں کر لیا جائے کہ سارے قبائل سے ایک ایک آدمی آئے اور ان کے گھر کا محاصرہ کریں اور قتل کر دیں، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہو، تیز دھار تلوار، اور وہ قتل کر دے. اور اس طرح سے قتل کریں کہ پتہ نہ لگے کہ کس نے قتل کیا. تو پھر جو نا بنو ہاشم سب سے نہیں لڑ سکتے. تو ہم ان کو دیت دے دیں گے، 100 اونٹوں کی دیت دے دیں گے زیادہ سے زیادہ، قصاص کی بات نہیں آئے گی. تو شیطان جو آیا تھا انسانی شکل میں، اس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. چنانچہ اس بات پر اتفاق ہوا اور انہوں نے چند جنگجوؤں کو، جوانوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کا احاطہ کرنے کا کہہ دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کو اپنے بستر پر سلایا اور یہ ارشاد فرمایا اگرچہ معاملہ تو خطرناک ہے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ بالکل بے غم ہو کے سو جانا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. چنانچہ رات کو وہ انتظار میں رہے. اطلاع تھی کہ آج رات کو نکلیں گے ہجرت کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو اٹھے اور آپ علیہ السلام جب باہر آنے لگے تو آپ نے ایک مٹی زمین سے اٹھائی مٹھی بھر اور اس طرح سے آپ نے پھینکی اور وہ کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ سے نکل گئے، خبر ہی نہیں ہوئی کسی کو. اللہ نے ان کے ذہنوں کو ایسا معاف کر دیا ہے کہ ہوش ہی نہیں رہا ان کو. تو کافی وقت جب گزر گیا اور صبح ہونے لگ گئی تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ کیوں کھڑے ہو تم؟ کہا کہ محمد کے لیے کھڑے اور کس لیے کھڑے؟ قتل کرنے کا ارادہ ہے، نکلیں تو صحیح آج. کہا بھائی وہ تو نکل چکے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے. تو جب انہوں نے اندر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو پھر ان کو پشیمانی ہوئی اور خیر پھر وہ پیچھے بھاگے، تلاش کرنے کے لیے بھاگے. پھر وہ غار والا قصہ، غار سور تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا. اللہ پاک نے وہاں پر بھی دفاع کا سامان پیدا فرمایا. تو یہ وہ تذکرہ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ.
وہ یہ وقت یاد کیجئے اذ یمکر بک الذین کفروا، جب کافر لوگ آپ کے خلاف منصوبے کر رہے تھے، یمکروا منصوبے کر رہے تھے، بکا آپ کے خلاف، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا منصوبے کر رہے تھے؟ لیثبتوک کہ آپ کو قید کر لیں مکہ میں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو وہاں سے نکال دیں، ویمکرون اور وہ مسلسل تدبیریں کر رہے تھے، آپ کے قتل کی منصوبے بنا رہے تھے، ویمکر اللہ اور اللہ بھی فیصلے فرما رہا تھا، اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا آپ کی نجات کی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ پاک خوب بہترین تدبیر کرنے والا کہ آپ کو صحیح سلامت مدینہ میں پہنچا دیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا۔ اب یہ نضر بن حارث یہ سرداروں میں سے تھا، اور یہ کیا کرتا تھا، یہ وہاں فارس کے علاقوں میں جاتا اور وہاں سے یہ من گھڑت قصے لے آتا، اور ایک مغنیہ اس نے گلوکارہ رکھی ہوئی تھی گانے گانے والی، اور وہ باندی اور لونڈی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام سناتے اللہ کا کلام، وہاں اس باندی کو لے جاتا اور یوں کہتا کہ اس کا کلام سنو، محمد کا کلام کیا ہے اس کا سنو۔ تو لوگوں کو اس طرح سے قرآن سے دور کیا کرتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن سے دور کرتا ہے موسیقی کے ذریعے سے تو وہ اس آیت کے وعید میں شامل ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی تھی سورہ لقمان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ تو اس لیے موسیقی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ موبائلوں کے اندر ایسی ٹونز لگانا جس میں 100% موسیقی ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ اپنے ہاتھوں کے اندر موسیقی کے آلات کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نبی بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں موسیقی کے آلات کو ختم کروں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ موبائل پر گھنٹی ایک ضرورت کے تحت آپ نے لگانی ہے۔ آپ کو اطلاع ہونی چاہیے کہ میرا فون آیا ہے، مجھے کوئی میسج آیا ہے۔ تو بھائی میسج کی اطلاع، فون کی اطلاع کیا موسیقی سے ہوگی؟ کیا موسیقی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے؟ کیا وہ آواز صرف موسیقی ہی کی ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، یہ تو شیطان کی بانسریاں ہیں۔ تو کیوں شیطان کی بانسری ہاتھ میں لیے پھرتا ہے ایک انسان؟ قرآن بھی اس گھر میں پڑھا جا رہا ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے، نماز کے پابند ہیں، شیطان کی بانسریاں گھر میں موجود ہیں، سارے نیک اعمال ہو رہے ہیں، شیطان کی بانسریاں ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، شیطان کی بانسریاں ہیں، جہاں شیطان جمع ہوتا ہے اللہ کی رحمت برکت کیسے آئے گی اس گھر کے اندر؟ تو بے برکتی کے یہ اسباب ہیں۔ اس لیے موسیقی سے اپنے آپ کو بچاؤ، موسیقی کے آلات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ گانے والیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ گانا گانے والیوں کو، گانا گانے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور یہ نشانی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ امت کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے، پیشنگوئی بھی کی جاتی ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے ماحول کو صاف رکھو، موسیقی کے آلات سے، گانے کے آلات سے اپنے گھروں کو پاک اور صاف رکھو۔ تو یہ شخص تھا نضر بن حارث، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ قرآن کے خلاف اس طرح سے یہ سازشیں کرتا تھا، قرآن کو سننے نہیں دیتا تھا، اور اس نے جناب یہ عہد کیا اور بیت اللہ کو کا غلاف پکڑ کر یہ کہنے لگا، اے اللہ اگر محمد کا دین حق ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ حق ہے، اے اللہ اگر یہ حق ہے تو آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں تباہ کر دے۔ خود گویا کہ اللہ پاک سے کیا مانگ رہا ہے؟ عذاب مانگ رہا ہے۔ وہ آیت کا، وہ بات کا تذکرہ دیکھیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہے، قالوا کہتے قالوا قد سمعنا، ہم نے سن لیا، بھائی سن لیا، سن کر دیکھ لیا۔ یہ کلام کوئی عجیب کلام نہیں ہے، ایک نارمل کلام ہے۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ہم نہیں کہتے۔ بات سمجھے جی؟ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سا مشکل ہے؟ بھائی کہنا اور ہے، کرنا اور ہے۔ لو دوسرے مقام پر چیلنج ہے، لاؤ اس کی ایک مثال، لاؤ پورے قرآن کی مثال لاؤ۔ اچھا یہ نہیں لا سکتے ہو، 10 آیتیں لے کے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ اچھا 10 بھی نہیں لے سکتے، ایک صورت تو لے آؤ، ایک آیت تو لے آؤ۔ لیکن جب بھی بات ہو، یہ کون سا مشکل کلام ہے؟ یہ تو ہم بھی کر سکتے، یہ تو ہم بھی کر سکتے۔
وہ ایک بدبخت جو ہے وہ اس نے کوشش کی ہے اور 1 سال تک اس نے کہا کہ بھائی میرا خرچہ تم جمع کرو، میں کوشش کرتا ہوں اس کلام کی مثال بنا کے لے آؤں گا، کون سا مشکل ہے۔ تو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی ایک مثال نکال کے لے آیا، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ زمن طویل لہ زمن قصیر وخرطوم طویل۔ لے وہ خود سارے کے سارے اس پر ہنسے، یہ پاگل کیسا کلام بنا کے لے آیا، کیا کہتا ہے؟ الفیل وما الفیل، ہاتھی، ارے ہاتھی تمہیں کیا پتا ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ لہ ذنب قصیر وخرطوم طویل، اس کی دم چھوٹی اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی اور سونڈ لمبی، تو یہ کس کو نہیں پتا تھا؟ تو وہ سارے اس پر ہنسنے لگے، تو کیا کلام بنا کے لایا، 1 سال کا تو نے ہمارا خرچہ سارا ضائع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یہی کہتا تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا لے آ سکتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا، تو یہ سارے اسباب ہیں، اس اسباب ہیں، ان اسباب کی بنیاد پر یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور وہ وقت یاد بھی کرو کہ جب کہا انہوں نے اللہم ان کان ھذا، اے اللہ اگر یہ قرآن الحق من عندک، آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم نہیں مانتے، اور ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے فامطر، اتار دے، برسا دے، علینا ہمارے اوپر حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی ایسا عذاب لا اور ہمیں غارت کر دے جیسے گزشتہ امتیں ہوئی ہیں۔ اس طرح سے عذاب مانگا۔ تو اب ان کو یہ سوال تھا، یہ کھٹکا تھا کہ دیکھو اگر یہ محمد کا کلام حق ہوتا تو ہمارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ گزشتہ عذابوں سے ہمیں ڈرا رہا ہے، گزشتہ امتوں پر عذابات آئے ہیں، ان عذابوں کی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے، آیا کیوں نہیں ہے عذاب؟ خود تو یہاں سے نکل گیا۔ تو سمجھایا کہ عذاب کے لیے رکاوٹ نمبر 1 رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، اس لیے عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری دھرتی میں کسی بھی جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو عذاب نہیں آئے گا۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر 2، استغفار جب تک کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اب کیوں نہیں آیا؟ ایک وجہ تو وہی ہے جن مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اب عذاب نہیں آئے گا، وہ عذاب جو گزشتہ امتوں پر آتے ہیں وہ نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، لیکن کچھ مسلمان مکہ میں جو ہجرت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس زاد راہ سفر کی سواریاں نہیں تھی، وہ نہیں جا سکتے تھے، وہ وہاں مدینہ میں مکہ میں موجود تھے، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ اور تیسری بات یہ کہ مکہ مکرمہ خود حرم تھا، اور وہاں سے ان کو جب عذاب دیا تو بدر کی طرف لے جائے گئے، بدر کی طرف لے جائے گئے، ان کو نکالا گیا، ایسے نکلنے کے اسباب پیدا کر دیے گئے۔ ایک دم جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹا جا رہا ہے تو ایک دم ایک غصے کی، انتقام کی آگ اندر بھڑکی، اور مکہ سے پھر سارا کا سارا جو طاقت تھی مکہ کی وہ ساری نکل کے آگے بدر کی طرف۔ تو اس لیے کہ مکہ کیا تھا؟ حرم تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں ان کو نہیں لڑوانا تھا، اللہ نے باہر نکال کے ان کو مارنا تھا۔ تو یہ سمجھایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ، اور اللہ پاک عذاب نہیں دے گا ان کو، وانت فیہم، اس حال میں کہ جب آپ موجود ہوں۔ نمبر 2، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا ہے، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ کیا کرتے رہے؟ استغفار۔ ہاں، یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مشرکین بھی استغفار کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی اگر استغفار کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں کافر کے استغفار سے بھی دنیا کا عذاب دور رہے، تو دنیا کا عذاب تو دور رہے گا لیکن آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی۔ وما لهم الا يعذب، تو یہ 2 رکاوٹیں بیان کر دیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ رکاوٹیں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، اور دوسرا استغفار کا ہونا۔ آج بھی اگر امت استغفار پر قائم رہے تو اللہ پاک عذابوں کو مسلط نہیں کرے گا، اور عذاب اس وقت جو امت پر مسلط ہے غیروں کا تسلط ہے، یہود و نصارہ کا تسلط ہے، مسلمانوں کی معیشت دوسروں کے ہاتھوں پہ ہے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی ہر چیز آج دوسروں کے مرہون منت ہے۔
ذہنی اعتبار سے آج مسلمان غلام ہے، قید بنا ہوا ہے. یہ عذاب کی شکلیں ہیں، استغفار کی ضرورت ہے. وما لہم، اب اسباب بیان کی جا رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں ہونا چاہیے ان کو. حجت مکمل ہو گئی، حجت تام ہو گئی، کیا ان کے اندر خوبی ہے کہ جس وجہ سے ان کو عذاب نہ دیا جائے؟ کیا کمال ہے ان کا؟ وما لہم، کیا ہوا؟ اللہ یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اس لیے کہ مسجد حرام سے دوسروں کو روکتے ہیں، بیت اللہ میں آنے سے روکتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو نہیں آنے دیتے. تو پہلا سبب عذاب کا یہ ہوا کہ بیت اللہ سے روکنا، مسجد سے روکنا، یہ عذاب کے اترنے کا ذریعہ ہے. نمبر 2، اچھا وما کانوا اولیاءہ، اور یہ بیت اللہ کے متولی تو ہے نہیں، متولی ہونے کے یہ اہل نہیں ہے. وما کانوا اولیاءہ، یہ اس کے اہل نہیں ہے. بیت اللہ کے متولی کون ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ہاں بیت اللہ کے اولیاء اور متولیان وہ ہو سکتے ہیں جو متقی ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، اور یہ تو شرک کرتے ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. کس بات کو جانتے نہیں؟ بولو، متولی کیسا ہونا چاہیے؟ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. متولیان مساجد کے آج بھی اسی طرح سے ہیں، خود عقیدہ درست نہیں ہے، خود نظریہ درست نہیں ہے، خود ایمان درست نہیں ہے، خود اعمال ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی مسجد کا متولی تو وہ ہوگی جو جس کے خود اعمال تو ٹھیک ہو. مسجد کا نظم و ضبط، مسجد کا انتظام کرنا، مسجد کی ضروریات کا خیال کرنا، مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقاصد کے اندر مسجد کا استعمال ہو رہا ہے، یہ کون کرے گا؟ جس کو اس مسجد کے مقاصد تو معلوم ہو. اس اللہ کے بندے کو خود مقاصد نہیں پتا، وہ صرف مسجد کو جانتا ہے 5 وقتہ نمازوں کا مرکز، بس 5 وقت نمازوں کی عبادت گاہ. وہ صرف عبادت گاہ تو نہیں ہے مسلمانوں کی مسجد. مسلمانوں کی مسجد ایک مرکز ہے، ایک اجتماعی مرکز ہے جہاں ساری کی ساری ضروریات مسلمانوں کی وہاں پوری ہوتی ہیں. تو فرمایا ولیکن اکثرہم لا، اکثر جانتے ہی نہیں ہیں بیچارے کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد کے متولی ہونے کے کیا تقاضے ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عذاب کے مستحق کیوں نہ ہوں، اس لیے وما كان صلاتهم، نہیں ہے ان کی نماز عند البيت، بیت اللہ کے پاس، الا مكاء، مگر سیٹیاں بجاتے، وہاں شور شرابے کرتے، وتصدية، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام پڑھ رہے ہوتے، اگر کہیں یا کوئی مسلمان پڑھ رہا ہوتا تو یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تاکہ شور غل ہو، تاکہ کوئی سن نہ سکے. متولی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بھگتو، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، اب بدر میں آنے والا ہے عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے کفر کے جو تم کفر کرتے ہو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. اب جب یہ مکہ سے نکلا لشکر مشرکین کا، ابو جہل کی سربراہی میں یہ لشکر جرار اور مکمل اسلحہ سے لیس جب نکلا، تو ہر ایک کو تمنا ہونے لگی کہ میں اس لشکر میں اتنا مال خرچ کروں گا. اس کو خیر کا کام سمجھ رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنا، ایمان والوں کے مقابلے میں آنا کیا سمجھ رہے تھے؟ خیر کا کام، ثواب کا کام. باطل پر خرچ کرنا آدمی ثواب سمجھے، یہ حال تھا ان کا. تو انہوں نے، کسی نے کہا میں 2 اونٹ روزانہ دوں گا، کسی نے کہا میں 4 اونٹ روزانہ دوں گا، کسی نے کہا میں اتنے اونٹ روزانہ دوں گا. تو روزانہ 100 اونٹ ان کے ذبح ہوتے تھے پورے لشکر پر. 1000 کا لشکر تھا تو روزانہ 100 اونٹ ان کے ذبح ہوتے. تو یہ خوب جناب اپنے لشکر کو کھاتے کھلاتے، اور راستے میں جو بھی ملتا اس کو بھی خوب کھلاتے، مزے اڑاتے، موج اڑاتے. اور جب یہاں سے نکلے تھے تو جناب خوب ایک تکبرانہ انداز سے مکہ سے یہ نکلے. تو اس پر یہ ذکر فرمایا ان الذین کفروا، بے شک یہ کافر لوگ، ينفقون اموالہم، یہ مال خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، غرض کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے. فسینفقونها، آج تو یہ خرچ کریں گے، لیکن ثم تکون علیہم حسرتن، پھر ان کے اوپر یہ عذاب، یہ مال کا خرچ کرنا ان کے اوپر حسرت ہوگا، افسوس کا ذریعہ ہوگا. ثم یغلبون، اور پھر ان قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے.
یہ اللہ پاک نے پیشن گوئی کر دی. ظاہر ہے جب مغلوب ہو گئے تو افسوس لگا کہ اتنا ہم نے خرچہ بھی کیا اور کچھ حاصل نہیں ہوا. نقصان، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا. اتنا خرچ کر کے اگر فتح آتی تو بھی بات تھی. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ ظالم، یہ جہنم میں جمع کیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ لیمیز اللہ الخبیث، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مغلوبیت کا فیصلہ اور مسلمانوں کے غالب ہونے کا فیصلہ فتح کا اس لیے فرمایا لیمیز اللہ، تاکہ اللہ پاک جدا کر دے الخبیث من الطیب. ایک تو یہ بات ہے کہ لام متعلق ہے یغلبون کے ساتھ، کہ یہ غلبہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو دیا اور ان کو مغلوب کیا. کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اچھائی اور برائی کا پتہ تو چلے نا، اچھا کون ہے برا کون ہے. اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں اور ہم بڑے بزرگ لوگ ہیں. تو آج پتہ چلا نا کہ جناب اگر تم اچھے ہوتے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی. بدر میں تو تمہارے ساتھ کوئی اللہ کی مدد نہیں تھی. تو اس لیے لیمیز اللہ الخبیث، یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے غلبے کا اور ان کی مغلوبیت کا فیصلہ کیوں فرمایا؟ تاکہ اللہ پاک کیا کرے؟ فرق کرے. الخبیث من الطیب، برے کو اچھے سے جدا کرے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر ان خبیثوں کو بعض کے ساتھ خلط ملط کرے. فَيَرْكُمَهُ، اور سب کو اکٹھا کرے جہنم کے اندر. اور پھر اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیمیز متعلقہ یحشرون کے ساتھ. پھر کیا معنی ہوگا؟ ہاں، یحشرون، اللہ ان کو جہنم میں جمع کرے گا، قیامت کے دن اٹھائے گا. لیمیز اللہ الخبیث، پھر اس دن اللہ پاک خبیث کو طیب سے جدا کرے گا. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کے ساتھ خلط ملط کر کے فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ پاک جمع کرے گا. اور فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، سب کو جہنم میں ڈالے گا. اولئک هم الخاسرون، اس لیے کہ یہ خسارے والے ہیں. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. بدر کا معرکہ ہو گیا، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، بچ جاؤ، حق کی مخالفت سے باز آ جاؤ. قل، کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان کافروں سے کہہ دیجئے، ینتہوا، اگر اب بھی تم باز آ جاتے ہو، یغفر لہم، تو درگزر کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو تم سے پہلے ہو چکا. تو چنانچہ یہ بات سن لی، بعض لوگوں نے سن لی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور اسی طرح سے حکیم بن حزام مسلمان ہوئے، اور اسی طرح سے کچھ جو رہ گئے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو ینتہوا، اگر بچ جائیں گے کفر سے، شرک سے، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کی درگزر کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ عود کریں گے، دوبارہ شرک میں گریں گے اور اسلام کی مخالفت میں آئیں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو پھر پہلے والوں کا طریقہ ان میں بھی جاری ہوگا. کیا مطلب؟ انہیں بھی قتل کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، فتح مکہ سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے. تو مطلب یہ کہ اب اسی وقت اعلان کر دیا گیا نا کہ اب بھی اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہیں درگزر کر دیا جائے گا. تو کچھ اسی وقت ہوئے مسلمان ہو گئے، کچھ نہ کچھ تو آتے رہے، اور یہ پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ بدر میں جو سزا ہوئی تھی یہ اس عذاب الہی کا ایک پہلا نمونہ تھا، اور آخری پھر نمونہ اس کا تو سورہ توبہ کے اندر مذکور ہے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور پھر اس پر اعلان کروائے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان دے کے بھیجا تھا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، 4 ماہ کی تمہیں مہلت ہے، 4 ماہ تک تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس کے بعد اب تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا. تو پھر وہ آخری اس عذاب کی شکل آخری صورت میں آخری قسط اس کی ہوئی ہے، اور پھر وہ مکہ فتح ہوا، اور وہ لڑائی کی پھر نوبت نہیں آئی، سب نے ویسے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ، اور آپ ان سے لڑیے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ بچے. یہ غایت قتال ہے، یہ غرض قتال ہے. قتال کا مقصد کیا ہے؟ حتی لا تکون فتنۃ، تاکہ فتنہ نہ رہے، نا شرک نہ رہے، کفر نہ رہے. شرک اور کفر فتنہ ہے. اور ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں دین سے مراد قانون سارا اللہ کا ہو جائے، غلبہ سارا اللہ کا ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ غلبہ چاہتا ہے.
اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہنا چاہتا ہے، اسلام مغلوب ہو کے نہیں رہنا چاہتا. سمجھے جی؟ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر یہ کفر سے باز ہو جائے آگے تو ٹھیک ہے. ہاں فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ کفر سے باز آ جاتے ہیں اور ظاہری اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اندر کے حالات کیا ہیں اللہ جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ ان کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اب ظاہر پر فیصلہ کر کے ان کو مسلمان بولو، سمجھ لو. اگر کوئی اسلام کا اظہار کر دیتا ہے تو اب ظاہری فیصلہ کر کے اس کو مسلمان سمجھ کے اس کو قتل کرنا چھوڑ دو. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کر لیتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، تو پھر آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ پاک آپ کا مولا ہے، آپ کا مددگار ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اور بہترین معین اور مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم من شیء فأن للہ خمسہ. اب یہ جو سورت کا مضمون شروع سے جہاں سے آغاز ہوا تھا کہ انفال کس کا ہے، مال غنیمت کس کو ملے گا، ٹھیک ہے جی، تو اسی مضمون کی طرف پھر اشارہ ہے. اور یہ سورت کا گویا کہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی علتوں کو مزید کھول کے بیان کیا جا رہا ہے. وَاعْلَمُوا، سمجھ لو اس بات کو، انما غنمتم من شیء، جو کچھ تم نے غنیمت حاصل کیا ہے، جو مال تم نے حاصل کیا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ، خمس پانچواں حصہ وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہوگا، اور قرابت داروں کے لیے ہوگا، اور یتیموں کے لیے ہوگا، مسکینوں کے لیے ہوگا، مسافروں کے لیے ہوگا. یہ 5 مصارف اس کے بیان فرمائے. خمس کے 5 مصارف، مال غنیمت کا 5واں حصہ، اس کے 5 مصارف. سمجھے جی؟ تو 5واں حصہ اللہ کا، مطلب یہ کہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر خرچ کریں گے. گزشتہ امتوں کے اندر جو مال غنیمت ہوا کرتا تھا، اس مال غنیمت کو رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیا کرتی تھی. یہ اس بات کی قبولیت ہوتی تھی کہ تمہارا جہاد اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. اگر کسی شخص نے اس غنیمت میں سے کوئی غلول کیا ہو، کوئی چوری کی ہو، تو آگ نہیں آتی تھی. پتہ چل جاتا تھا کہ اس مال سے چرایا گیا ہے، اس لیے آگ نہیں آ رہی ہے. لیکن اس امت کے اندر مال غنیمت کو اطیب المال قرار دیا گیا، سب سے بہترین مال قرار دیا گیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے قرابت داروں کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں قرار دیا کہ وہ اوساخ الناس ہے، وہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے. مال کی چیل میرے خاندان کے لیے زیب نہیں دیتی، مناسب نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ سادات کو، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. زکوٰۃ دینا سیدوں کو جائز نہیں ہے، چاہے جتنے مستحق ہو، جتنے حاجت مند ہو، جب بھی زکوٰۃ دینا ان کو جائز نہیں ہے. دیگر اموال سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. تو اب اس کے 5 مصارف تھے. ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ ہوگا. نمبر 2 لذی القربہ، رسول کے قرابت دار. نمبر 3 یتیم اگر محتاج ہو. نمبر 4 مساکین، اور نمبر 5 مسافر. ان مسافروں کی اگر ضرورت ہو تو پوری کی جائے گی، یہ خمس سے. اور باقی جو باقی 4 حصے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جو مجاہدین اور مقاتلین تھے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، ان کو مل جائے گا. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. وما انزلنا، اور جو کچھ ہم نے اتارا ہے، اتارنے سے مراد یہاں پر مدد ہے ملائکہ. ملائکہ جو ہم نے اتارے ہیں علی عبدنا، اپنے بندے پر. یوم الفرقان، کون سے والے دن؟ فیصلے والے دن، یعنی بدر والے دن. یوما، اس دن. التقى الجمعان، جس دن دونوں گروہ آپس میں ملے، مشرکین کا اور کافروں کا. تو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ خمس کس کا ہونا چاہیے؟ مال اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. پیچھے تو کہا تھا نا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال کس کے لیے؟ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا. اب اللہ اور اس کے رسول کا تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ اب اس تقسیم کا طریقہ کار یہاں سمجھایا کہ خمس 5واں حصہ رسول کے قرابت داروں اور اسی طرح سے یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے اوپر جائے گا، اور باقی جو ہے وہ غانمین جو آپ لڑنے والے ہو آپس میں تقسیم کر لو. اس کی پھر تفصیل احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس طرح سے اللہ چاہے حکم دے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، تمہیں یاد نہیں ہے وہ وقت؟ یاد کرو اللہ نے کس طرح سے تمہاری مدد کی تھی. اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، قریبی کنارے پر، وهم، اور مشرکین تھے، بالعدوۃ القصوى، دور کے کنارے پر.
قریب کا کنارہ، دور کا کنارہ. مدینہ منورہ سے یہ لوگ جانے والے تھے تو یہ جس طرف کھڑے تھے اس طرف مدینہ قریب لگتا تھا، سمجھے جی. جنوبی سمت پر یہ لوگ کھڑے تھے اور مشرکین جو ہے نا شمالی سمت پر کھڑے تھے. تو یہ فرمایا اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، دنیا کہتے ہیں قریب کو، قریب والا کنارہ یعنی جو مدینہ سے قریب ترین کنارہ تھا، وہم، اور وہ کافر، بالعدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے پر. یعنی جو تمہاری زمین تھی، تمہاری جو جگہ تھی جہاں تم کھڑے تھے وہ موزوں جگہ تھی. پہلے وہاں وہ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، مشرکین نے پانی پر قبضہ کر لیا، اچھی جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اللہ نے بارش برسا کر تمہاری جگہ کو اچھا کر دیا تو اللہ کی مدد آئی ہے، سمجھے جی. والرکب اسفل منکم، اور وہ تجارتی قافلہ جو تھا ابو سفیان کا، والرکب، اور وہ قافلہ، اسفل منکم، وہ تمہارے نیچے سے ہو کے گزر گیا تھا، سمجھے جی. مراد یہ کہ وہ ساحل سمندر کے پاس سے ہوتے ہوتے انہوں نے یہ راستہ ہی چھوڑ دیا، بدر کا جو راستہ تھا اس راستے سے نہیں آئے. اچھا، اب بات وہی آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفرا کے مقام پر رائے لی تھی صحابہ سے تو بہت ساروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آج ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، وقت مقرر کر لیتے ہیں. ابو جہل کا لشکر تو آیا ہے لیکن چونکہ ابھی ہم تیار ہو کے نہیں آئے ہیں تو کوئی وقت مقرر کر لیتے. اس پر فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم جنگ کرنے کا وعدہ کرتے نا، کوئی وعدہ مقرر کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو میعاد میں کیا ہو جاتا، وقت مقررہ میں اختلاف ہو جاتا. کیسے؟ مشرکین کہتے بھائی ہم تو کیا ہو گیا ہے، ہم تو تیار ہو کے آئے، ہم تو لڑنے کے لیے آئے، ہم آج ہی لڑیں گے، اور تم تیار نہ ہوتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے اسباب جنگ کے وہاں پیدا کر دیے کہ ہو جائے بس، سمجھے جی. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن اللہ پاک نے یہ تمہیں جمع کیا ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، چونکہ اللہ پاک نے فیصلہ کرنا تھا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ پاک پورا کر دے، امراً، اس فیصلے کو، کان مفعولاً، جو اللہ کے علم میں ہو چکا تھا کہ ان کو قتل ہونا ہے. اور کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تباہ کر دے من ہلک عن بینۃ، جو دلائل سے عاجز آ گیا، وَيَحْيَى، اور اللہ پاک اس کو زندہ کرے جو دلائل سے زندہ ہوا. سمجھے جی. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک دلائل عطا فرمائے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب جاننے والا ہے تمہاری باتوں کو اور تمہارے دلوں کے حالات کو. وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور ایک اور وجہ اللہ کی مدد کی آئی. دیکھیں ایسے اللہ پاک نے اسباب پیدا کر دیے جنگ کے کہ جنگ کے بغیر اب چارہ کار نہیں بچا، سمجھے جی. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں مشرکین کی کیفیت دکھائی گئی، اور بہت تھوڑے سے دکھائے گئے. اچھا، بہت تھوڑے سے دکھائے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ان کو اطلاع دی صحابہ کو کہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، لشکر جو آ رہا ہے بہت قلیل لشکر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ جری ہو گئے. جب سامنے دشمن ہلکا ہوتا ہے تو آدمی جری ہو جاتا ہے. تو اس پر فرمایا وَلَوْ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ دکھائے ہیں، مشرکین دکھائے، فی منامک، آپ کی نیند میں، ابھی پہنچے نہیں تھے، قلیلاً، کیسے دکھائے؟ تھوڑے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے زیادہ، آپ کے سامنے دکھائے جاتے خواب میں زیادہ، تو کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ، تم اب ہمت ہار جاتے. بات سمجھے جی. اگر خواب میں آپ کو زیادہ دکھائے جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ ہمت ہار جاتے. فطری بات ہے کہ انسان بڑے لشکر اور جرار کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ لڑوں یا نہ لڑوں. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اختلاف کر بیٹھتے امر یعنی جنگ کے معاملے میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا. کس چیز سے؟ اختلاف اور تنازع. انہو، بے شک اللہ، علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے خیالات کو بھی جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا خیالات آئیں گے. ارے بات سمجھ میں آئی جی. اذ یریکہم اللہ، واذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم. اچھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائے گئے کتنے؟ تھوڑے دکھائے گئے، اور آپ نے صبح خبر دی کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، لہٰذا ہمتیں بڑھ گئیں. اب جب آمنا سامنا ہونے لگ گیا، آمنا سامنا جب ہوا تو اس پر اللہ پاک کی ایک اور مدد آئی. وہ کیا؟ وہ اس طرح سے اللہ پاک کی مدد اس طرح سے آئی کہ اللہ کے نزدیک یہ جنگ ہونی ہے، اللہ جنگ کے اسباب بنا رہا تھا کہ یہ ہو. تو کیا ہوا؟ مشرکوں کو مسلمان تھوڑے نظر آئے اور مسلمانوں کو مشرک تھوڑے نظر آئے.
دونوں ایک دوسرے کو تھوڑے نظر آئے، تو ان کی رغبت ہوئی لڑنے کے لیے اور ان کی رغبت بھی ہوئی کس کے لیے؟ لڑنے کے لیے۔ یہ جنگ کا پہلا منظر ہے جب صفیں بن رہی تھی، تو یہ اس وقت کا منظر ہے کہ کافر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو تھوڑا بہت قلیل، اور مسلمان حقیقت میں کیا تھے؟ تھوڑے ہی تھے، اور مسلمان کافروں کو دیکھ رہے ہیں بھی قلیل، تھوڑے، حالانکہ وہ کیا تھے؟ زیادہ تھے، کثیر تھے۔ تو یہ اللہ نے دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کو کم دکھایا تاکہ لڑائی میں کیا ہو؟ بولو، لڑائی میں رغبت ہو، لڑنے میں رغبت ہو، تاکہ اس لیے کہ اللہ پاک چاہ رہا تھا کہ ان کی پٹائی کی جائے، ان مشرکوں کو، کافروں کو اب ختم کرنا ہے۔ بات سمجھے جی؟ اچھا، پھر جب لڑائی ہونے لگ گئی، جب جنگ شروع ہوئی، تو اس وقت منظر بدل گیا۔ اس وقت منظر بدل گیا۔ اس وقت منظر کیسا بدل گیا؟ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو کافروں کی نظروں میں بہت بڑھا دیا، اس لیے کہ فرشتے بھی اتر آئے اور نظر بھی زیادہ آ رہے ہیں، تو کافروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا۔ بات سمجھے جی؟ تو یہ اللہ کی مدد کے اظہار ہے۔ فرمایا اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اذ یریکموہم، وہ وقت یاد کرو جب اللہ پاک نے تمہیں دکھائی دیا، ہم ان کی نظروں میں، اذ التقیتم، جب تم مل رہے تھے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری نظروں میں وہ کیا تھے؟ تھوڑے تھے، ویقللکم فی اعینہم، اور اللہ پاک نے تمہیں ان کی نظروں میں بھی تھوڑا کر دیا، ان کو تمہاری نظروں میں اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا کر دیا۔ کیوں؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ پاک کا فیصلہ ہو جائے۔ ارے بات سمجھے جی؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سارے فیصلے لوٹ کر جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اب لشکر کے آداب ہیں، اب آپ کو نکلنا ہے تو کس طرح سے نکلنا ہے، کیا آداب ہیں، بڑی شاندار باتیں ہیں۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہوئے کافروں سے، فاثبتوا، تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، بھاگنا اب نہیں ہے۔ نمبر 2، واذکروا اللہ کثیرا، اور خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم۔ تیسرا ادب، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہ مدد اس طرح سے آئے گی۔ چوتھا ادب، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں لڑائی نہ کرنا، اپنے مقتدا، راہبر، رہنما، امام سے، لیڈر سے، اس سے اختلاف نہ کرنا۔ اگر اختلاف کرو گے فتفشلوا، ہمت ہار جاؤ گے، تفشلوا، ہمت ہار جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا روب کم ہو جائے گا، تمہارا روب کم ہو جائے گا۔ واصبروا، پانچواں ادب، ثابت قدم رہنا ہے، واصبروا، ثابت قدم، ڈٹنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ہاں، 5 آداب۔ چھٹا ادب، ناکامی کے اسباب نہیں آنے چاہیے، تکبر نہیں۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ یہ کن لوگوں کی طرح؟ مکہ سے نکلنے والے جب ابو جہل کا لشکر نکلا تھا تو وہ کس طرح سے نکلے تھے؟ نہ، تم ایسا نہ کرو۔ کیسے؟ ولا تکونوا کالذین خرجوا، اور مت تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو اپنے شہروں سے نکلے تھے مکہ سے، بطرا، فخر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور خوب لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنی شان اور شوکت کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے کو روکتے ہوئے، اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، راستے میں جو کوئی کسی کی کھیتی ملی ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں، راستے میں جو بھی سامنے آیا اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کے گردن اڑا رہے ہیں، کوئی قافلہ ملا اس کو لوٹ رہے ہیں، یہ کام تھا۔ بات سمجھے؟ تو آج کل بھی اس طرح کا منظر کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ ہڑتال جب ہوتی ہے تو پھر اس میں ہر آدمی سمجھتا ہے اب تو میری ملکیت ہو گئی ہے، مسلمانوں کے پھر مالوں پر لوٹ مار کرنا، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کس طرح سے اللہ پاک کی مدد آئے گی؟ یہ حال کرتے ہیں تو سامنے جو بھی غریب آ گیا، جو بھی حاجت مند آ گیا، اس کو لوٹ لیا۔ کئی مواقع ایسے آتے ہیں، بارش ہوتی ہے جب ساری جناب ٹریفک جام ہے، لٹیرے پہنچ جاتے ہیں، موبائلیں چھین لی، زیورات اتار دیے۔ یہ اسلامی برادری کا یہ حال ہے، یہ مسلم برادری کا یہ حال ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ پاک کی مدد پھر کیسے آئے گی؟ پھر ہم غیروں کے مقابلے میں اللہ کی مدد چاہیں گے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے
یہ تکبرانہ انداز، یہ متکبرانہ جملے اللہ پاک کو اچھے نہیں لگتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرًا تکبر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ پاک ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور وہ وقت یاد بھی کرو جب شیطان نے مزین کر دیا تھا اعمالہم، ان کے اعمال کو، کن کے اعمال کو؟ مکہ والوں کی، جو ابو جہل کا لشکر نکلا تھا ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ قصہ یہ تھا کہ کچھ مکہ سے نکلے اور راستے میں جو کچھ قبائل تھے تو ان قبائل کی طرف سے پھر یہاں دوبارہ سے شیطان آ گیا انسانی شکل میں۔ جن جن قبائل سے خطرہ تھا، ایک قبیلہ راستے میں پڑتا تھا، ان سے خطرہ تھا کہ کہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ کر لیں اور ہمارے خلاف نہ ہو جائے، تو شیطان نے آ کے تسلی دی، میں ان کا سردار ہوں، میں تمہارے لیے کافی ہوں، سمجھے جی، میں تمہارے لیے کافی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ابو جہل کا ہاتھ پکڑا، چل آگے آگے چل، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، جہاں مریں گے دونوں مریں گے بھائی۔ اور جب بدر میں پہنچا تو بدر میں جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو وہ تو بھاگا پیچھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آج وہ دیکھ رہا ہوں جو تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے تو فرشتے نظر آ رہے ہیں، تجھے تو آ نہیں رہے۔ پتہ چلا کہ وہ تو کم وقت بھاگ گیا، وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ منظر ہے۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کبھی کبھی آدمی کو باطل راستے نا اچھے کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو، وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم، آج کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا تمہارے اوپر، من الناس، بیرونی طاقتوں میں سے کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکتی، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھی ہوں، تمہارا ذمہ دار ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، اور جب اس نے دونوں جماعتوں کو دیکھا، مسلمانوں کی اور کافروں کی جماعت کو مڈ ویڑ ہوتے ہوئے سامنے، نکص علی عقبیہ، تو پھرا پیٹھ پھیر کر بھاگا، نکسا پیچھے بھاگا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فرشتوں کا نزول دیکھا، وقال، کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ہوں۔ آج بھی یہی حال ہے، شیطان انسان کو گناہوں کی طرف لگاتا ہے، جب لگ جاتا ہے بس بھائی اب تو جان تیرا کام جانے، میں تو فارغ ہوں۔ ارے سمجھا نہیں سمجھا؟ آج بھی یہی کرتا ہے شیطان، انسان کو گناہوں کے راستے پر ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہتا ہے انکار کر اللہ کا، جب کر لیتا ہے تو کہتا ہے بس اب یہ تو میری پٹھڑی پر چل پڑا ہے نا، میرا اور بھی کام بہت سارے ہیں دنیا میں، اور بھی اوروں کو بھی مجھے گمراہ کرنا ہے، تیرے پاس تھوڑی بیٹھا رہوں گا۔ سمجھے جی؟ نماز چھڑواتا ہے، ایک نماز چھڑواتا ہے، دو چھڑواتا ہے، 3 4 6 جب چھوڑ دیتا ہے آدمی اور پکا نمازوں کا چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو شیطان کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وقالا، کہنے لگا، انی بریء منکم، ہاں میں تو تمہارے سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو 2 آیتیں اور، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ عجیب بات، مدینہ سے جب نکلے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو اس وقت بھی مدینہ میں جو منافق لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی ان کو بڑا دھوکہ لگا ہے، کن کو؟ مسلمانوں کو۔ ابھی تو ہجرت کر کے آئے ہیں، یہاں جناب اسباب و سامان ہے نہیں اور لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بڑے اپنے دین سے دھوکہ کھا گئے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس قسم کی باتیں ہونے لگی۔ اذ یقول المنافقون، فرمایا جب کہا ان منافقوں نے جو مدینہ کے اندر رہ گئے تھے، والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری، کفر اور شرک، جو متردد قسم کے تھے کہ پتہ نہیں مدد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض نے کہا اس سے مراد اہل مکہ ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، کیا کہا؟ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو بڑے دھوکے میں ڈال دیا ہے جی، دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، یہ حق ہونے کے بھروسے پر نکل پڑے ہیں۔ لیکن جواب دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، اللہ تبارک تعالی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔
سمجھے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توکل کرنے والے کو غالب کر کے رکھے گا، اور حکمت کا بھی تقاضا اس کا یہ ہے، اگر نہیں بھی کہیں غالب کرے تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور وَلَوْ تَرَىٰ، اور یہ جو قتل ہوئے، ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھ لیں اس حال میں، اذ یتوفى الذین کفروا، جب اللہ پاک جب موت دے رہے تھے فرشتے، یتوفا موت دے رہے تھے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکہ یہ فاعل یتوفا کا، ملائکہ ان کو موت دے رہے تھے، ان کی روحوں کو قبض کر رہے تھے، تو کیا کر رہے تھے یہ مکہ جو سردار، یضربون وجوہہم وادبارہم، خوب مار رہے تھے ان کی منہوں پر بھی اور پشتوں پر بھی، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے یوں کہہ رہے تھے کہ بھگتو اب عذاب، وہ دردناک عذاب، جلانے والا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ جناب ان کے اعمال نے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھی بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ کداب آل فرعون، اب بات وہی آئی ہے، اب آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا کہا تھا، استئصال کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے گزشتہ نافرمان قومیں تباہ اور برباد ہوئی ہیں، وہی استئصال ان کا بھی ہے۔ دابہم کداب آل فرعون، مبتدا محذوف ہے، دابہم کداب آل فرعون، ان کا حال بھی وہی ہے جو آل فرعون کا تھا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے، کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا انہوں نے، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے۔ بات سمجھے؟ لیکن ان کے پکڑ کا طریقہ الگ تھا، ان کے پکڑ کا طریقہ الگ ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ پاک طاقت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، اور یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ اس لیے، بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، اللہ تبارک و تعالی نہیں تبدیل کرتا کسی نعمت کو، انعمها علی قوم، اللہ نے جس قوم کو انعام دیا ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ خود ان حالات کو بدل دے۔ اللہ نے مکہ والوں کو امن دیا ہوا تھا، نعمت تھی، سکون دیا ہوا تھا، نعمت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے، نعمت میں اضافہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس نعمت کو زحمت میں بدل دیا۔ کیسے نعمت کو؟ کہ مکہ امن تھا لیکن انہوں نے اپنے امن کو خود تباہ کیا، حق کی نافرمانی کر کے، حق کی خلاف کر کے۔ تو اللہ پاک کہا کسی کی نعمت دے کر اللہ اس نعمت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود نہ بدلے، خود اس نعمت کو سلب کرنے کے اسباب نہ پیدا کر دیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بیان میں ہم نے بہت تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک کسی کی نعمت کو نہیں چھینتا، ہاں ناشکری کے اسباب، کفران نعمت کے اسباب خود لے آتے ہیں تو پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے کوئی سحر کر دیا ہوگا، کسی نے جادو کر دیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، دوبارہ فرمایا دابہم کداب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون کی طرح ہے، والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، ان سب نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے فرعون اور ان سے پہلوں کو ہلاک کیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے تباہ کیا ہے، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب کے سب کیا تھے؟ ظالم تھے۔ اور ان شر الدواب، اور چونکہ یہ بدترین لوگ ہوگے، اس بات کے مستحق ہوگے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ شر الدواب، بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک، الذین، وہ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں رکھتے۔ بس یہ آگے انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔